حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقۃ و فعل مجھ گنہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعات طیبات میں بھی اس آیت مبارکہ کو بطور حوالہ پیش کرتا رہا، اور بار بار ہم علماء کرام سے اللہ کے اس فرمان کو سنتے ہیں، اور قرآن کریم کے باقی تمام احکامات کی طرح یہ حکم مقدسہ بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، اور کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو تمہیں پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، مگر یہ کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ انسان پر جو پریشانی، جو تکلیف، جو اذیت، جو بیماری، اس میں کہیں نہ کہیں انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی اپنی غلطی ہوتی ہے، اور اس کے کسی عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ رب ارشاد فرماتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، تمہارا رب تو وہ کریم ہے کہ بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر تمہاری گرفت کی جائے اور تمہاری اس پر پکڑ ہو، اور اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں تمہیں سزا دی جائے، تم پر تنبیہ ہو، تمہاری سرزنش کی جائے، لیکن اللہ کریم بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ بہت کچھ معاف کرنے کے باوجود بعض چیزوں پر پکڑ ہوتی ہے، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہر شخص کی پکڑ، اس کی گرفت، اس کی جسامت اور اس میں موجود طاقت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہر آدمی اس بات سے اتفاق کرے گا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں کی پوری قوت والی گرفت کے باوجود کسی چیز کو ہلا بھی نہ سکے، اور ایک جوان آدمی اپنے بائیں ہاتھ کی معمولی گرفت سے اسے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دے، کیونکہ بچے کی گرفت اس کے ہاتھوں کی جسامت اور اس کے وجود میں موجود طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔
اس بات کو سمجھ لینے کے نتیجے میں یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، کیونکہ یہ جوان جو بھرپور طاقت رکھتا ہے اور کسی ضعیف کے مقابلے میں، کسی مریض کے مقابلے میں، کسی صنف نازک کے مقابلے میں اور کسی بچے کے مقابلے میں محض اپنے بائیں ہاتھ کی معمولی گرفت سے کسی چیز کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتا ہے، یہ اس رکھنے پر تو قادر ہے لیکن ہر شے پہ قادر نہیں ہے۔ جب اس معمولی قدرت رکھنے والے کا موازنہ نہ ضعیف مرد کے ساتھ ہے، نہ مریض شخص کے ساتھ ہے، نہ چھوٹے بچے کے ساتھ ہے، نہ صنف نازک کے ساتھ ہے، تو وہ رب جو علی کل شیء قدیر ہے، جب وہ اپنے دست قدرت سے کسی کی گرفت فرمائے تو پھر اس کی پکڑ کی سختی کو اور اس دست قدرت میں موجود طاقت و قوت کی زیادتی کو بھلا الفاظ میں کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو مصائب و آلام ہم پر آتے ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو قرآن کریم میں اس بات کی تلقین فرمائی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو۔ عرب ممالک میں کیونکہ عربی ان کی زبان ہے تو مختلف مقامات پر سگریٹ نوشی کی ممانعت کے حوالے سے جو بورڈ لگے ہوتے ہیں تو اس میں ایک آدمی کو سگریٹ پیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، اس نے منہ سے سگریٹ لگائی ہوئی ہے اور اس کے نیچے پھر یہ آیت لکھی ہوتی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کیونکہ سگریٹ نوشی انسان کی زندگی کے لیے نقصان دہ اور خطرناک ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے اپنے ہاتھوں، تو اس لیے اس آیت کا اطلاق اس جگہ پہ کیا جانا بالکل معقول ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کا اطلاق انسان کی ہر اس بات پر ہوتا ہے، ہر اس کام پر ہوتا ہے جس کے کرنے کے نتیجے میں اس کی جان ہلاکت میں پڑ جائے۔ ہر اس کام پر اور ہر اس بات پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ میں کئی بار یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی بنانے والا کسی چیز کو بناتا ہے اس چیز سے، اس بنانے والے سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ وہ چیز جتنی اس بنانے والے کو پیاری ہوگی اس سے زیادہ کسی کو پیاری نہیں ہو سکتی۔ والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ماں باپ اولاد بناتے نہیں ہیں، بنانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن پیدا کرتے ہیں، پیدائش کا ذریعہ اور وسیلہ اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن کیونکہ والدین اولاد کی پیدائش کا ذریعہ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بات
دوپہر کے سورج کی طرح روشن ہے کہ کسی بھی انسان سے اس کے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ تو جب پیدائش کا ذریعہ اور وسیلہ بننے والے ماں باپ ایک انسان سے دنیا میں موجود تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، تو سوچئے کہ جس رب نے اسے بنایا ہے وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ وہ تو خالق ہے۔ اللہ کو ہر جان پیاری ہے، جس طرح اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے اور ہر اولاد پیاری ہوتی ہے۔ یعنی بات تو لطیفے والی ہے، لیکن حق یہی ہے کہ جس کا بھیڑا نکٹا کالا بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی کہتی ہے میرا لال، اس لیے کہ اس کا ہے تو اس کے لیے وہ لال ہی ہے۔ تو جس طرح ماں باپ کو اپنی ہر اولاد پیاری ہوتی ہے اور ہر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے سارے بندوں سے پیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یہ میرے بندے جو گمراہی اور بے دینی اور حرام کاری اور بدکاری کے راستوں پر جا رہے ہیں، یہ کفر و شرک کی غلاظت سے بچ کر، دائمی ٹھکانہ جہنم سے بچ کر میری رحمتوں کے حقدار بن جائیں۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور کیونکہ وہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اس لیے اس نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ خبردار اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو آگ کے قریب جانے سے روکتی ہے، انگلی چھڑا کر سڑک یا فٹ پاتھ پر دوڑنے سے پکڑتی ہے، وہ چیز جو وہ ہضم نہ کر سکے اس کے کھانے سے اسے روکتی ہے، وہ شے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اس کے قریب جانے سے اسے روکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور یہ اس کی محبت کا اظہار ہی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ خبردار اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ محبت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے، اور اس انسانی جان کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ہر ایک بندے کی محبت کو، ایک بندے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھلے وہ کوئی بھی ہو، کافر اور مومن کی بھی تخصیص نہیں ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، سارے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سارے بندوں سے محبت ہے، اور اس کا ایک اکائی، ایک فرد اور ایک شخص سے لے کر ساری مخلوق پر، بالخصوص سارے انسانوں پر حکم جاری ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ بھئی 1 روپیہ 1 لاکھ نہیں ہوتا، لیکن 1 لاکھ میں سے 1 روپیہ نکال لیا جائے تو وہ 1 لاکھ نہیں رہتا۔ ہر بندے کی اللہ کی نگاہ قدرت میں اپنی ایک اہمیت ہے اور قیمت ہے۔ جس طرح ہر 1 روپیہ قیمتی ہے، بھائی وہ 1 روپیہ 1 لاکھ کے مقابلے میں کتنا قیمتی ہے کہ اگر نکال لیں تو وہ 1 لاکھ نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب اس 1 روپے کی اپنی ایک قیمت تو ہے نا بھائی۔ ایک مشین میں کسی ایک معمولی سے اسکرو کی بھی اپنی ایک قیمت ہے اور ایک اہمیت ہے۔ اگر وہ اسکرو اس کے لیے، مشین کے لیے ضروری اور اہم نہیں ہوتا تو کمپنی کیوں لگاتی؟ وہ اسکرو اس کے لیے ضروری ہے اور اہم ہے، اس کے بغیر وہ مشین نامکمل ہے۔ تو جس طرح مشین کے پرزے میں ایک اسکرو کی، مشین کے وجود میں ایک اسکرو کی اہمیت ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں میں 1 روپے اور 1 سکے کی اہمیت ہے، اسی طرح اللہ کے سارے بندوں میں اللہ کے ہر ایک بندے کی اہمیت ہے۔
اور اس اہمیت کا اظہار اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. اللہ فرماتا ہے من قتل نفسن، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا. اب قتل کرنے والا بھی انسان ہے، اور جس کو اس نے قتل کیا وہ بھی انسان ہے، لیکن اس نے قتل کیا اس کو ناحق، بغیر نفس، ناحق قتل کیا اس نے. اس کو تعذیب میں، اس کو دیت میں، اس کو قصاص میں، اس کو رجم میں، اس کو سزا میں قتل نہیں کیا گیا، ناحق قتل کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو میرے نزدیک وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. خود بھی ایک انسان ہے اور جس کو اس نے قتل کیا وہ بھی ایک انسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ قدرت میں اس ایک انسان کی جو ناحق قتل کیا گیا اس میں مسلمان اور کافر کی تخصیص نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے میری نگاہ قدرت میں میرے نزدیک ایسا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. اور اس کا مفہوم مخالف بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی اس کا الٹ. وہ کیا ہے؟ فرمایا ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، کسی ڈوبتے کو نکال لیا، کسی مرتے کو بچا لیا، کسی ایک انسان کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے تو وہ میرے نزدیک ایسا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. اب ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ایک انسان کا بچایا جانا ساری انسانیت کا بچایا جانا. بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر احیا الناس اور قتل الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا اس نے. تو ہم ترجمہ کرتے ہیں سارے انسانوں کو قتل کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترجمہ یہاں بنے گا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اس لیے کہ ایک انسان کا انسان ہونے کے باوجود کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کر دینا گویا انسانیت کا خون کر دینا ہے، کیونکہ انسان سے یہ بات توقع نہیں کی جا سکتی. اور اسی طرح ایک انسان جب دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا اس نے انسانیت کو بچایا. یعنی اگر وہ اسے نہ بچاتا اور مرنے دیتا تو وہ خود معیار انسانیت سے گر جاتا. اس نے اسے بچا کر ساری انسانیت کا بھرم رکھا کہ اس کے یہ کتنے بڑے گناہ کی بات ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا. خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، سب کو پتہ ہے یہ بات. صرف خودکشی کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہر وہ کام اور ہر وہ چیز اور ہر وہ بات جو انسان کی جان کے لیے نقصان دہ ہو وہ حرام ہے. ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو انسان کی جان کے لیے نقصان دہ ہو اسلام نے اسے حرام کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہی انسانیت کا اصل محافظ ہے. اس لیے کہ انسانیت جس چیز کا نام ہے وہ احکام اسلام ہی کی بنیاد پر قائم ہے. کیوں اسلام نے نشے سے لے کر غصے تک سب کچھ حرام کر دیا؟ اس لیے کہ نشہ بھی انسان کی جان کے لیے نقصان دہ ہے اور غصہ بھی انسان کی جان کے لیے نقصان دہ. بھائی غصہ کر کے انسان کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور اپنی جان گنوا بھی سکتا ہے، تو غصہ بھی حرام ہے اسلام میں. اور نشہ بھی انسان اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے اور ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اسے بھی حرام کیا گیا. تو یہ نشے سے لے کر غصے تک ہر چیز کا حرام کر دینا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر انسان کی جان قیمتی ہے. اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے، اور اصل انسانیت اسلامی احکامات کی بجا آوری میں ہی پوشیدہ ہے
کہ ایک انسان کا قتل اسلام نے پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا، اور ایک انسان کی زندگی کا بچایا جانا ساری انسانیت کو بچائے جانے کے مترادف قرار دیا، تو خود انسان کا اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ کتنا اہم ہوا، اور خود انسان کا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ کتنا عظیم گناہ ہوا عند اللہ۔ جان کی اہمیت اور اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد عقائد اسلامیہ کے اپنا لینے اور اختیار کر لینے کے بعد جو کام سب سے ضروری اور سب سے اہم ہے، جو کہ اس کا مقصد تخلیق ہے، اور جس کے متعلق کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا اس سے، وہ ہے وقت پر نماز ادا کرنا۔ جتنے اعمال ہیں ایمانیات کے بعد عبادات میں سب سے پہلا سب سے اہم عمل نماز کا وقت پر ادا کرنا ہے۔ اور نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ کس کی عبادت ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو نماز پڑھنے والا گویا عین حالت عبادت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے۔ جبھی تو نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، بات چیت کرنا، حتیٰ کہ سلام کا جواب دینا بھی منع ہے، اس لیے کہ وہ گویا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو اس کی تمام تر توجہات اللہ اور اس کے کرم اور فضل کی جانب ہی ہونی چاہیے۔ تو وہ چیزیں جو اس کے لیے حلال تھیں، سلام و کلام کرنا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا، ادھر ادھر دیکھنا، وہ نماز میں ممنوع ہے اس کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ممنوع کیوں ہیں؟ تاکہ وہ یکسو ہو کر یہ ساری چیزیں، یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جب نماز کی ابتدا کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، پہلی تکبیر اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ بعد کی جتنی تکبیرات ہیں ان میں سے کسی کو تحریمہ نہیں کہتے، اسی تکبیر کو، حالانکہ وہ بھی اللہ اکبر ہوتی ہیں لیکن ان کو تحریمہ نہیں کہتے۔ اس تکبیر کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر کے کہنے پر اس عبادت گزار کے لیے ایسی بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو اس کے کہنے سے پہلے حلال تھیں، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ بات چیت کرنا حرام ہو گیا، چلنا پھرنا حرام ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنا حرام ہو گیا، حتیٰ کہ سلام کا جواب دینا بھی منع ہو گیا اس کو۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن تمام کتب اسلامیہ میں، تمام کتب فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت عبادت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، لیکن سامنے اس کو دکھ رہا ہے کہ کوئی بچہ رینگتا ہوا جا رہا ہے، اگر یہ اسے دوڑ کے نہ پکڑے تو کنویں میں گر جائے گا۔ کوئی نابینا چلتا ہوا جا رہا ہے، اگر یہ آگے بڑھ کر اسے نہ روک لے تو مثلا آگ میں قدم رکھ دے گا۔ یعنی کسی کی جان جانے کا خطرہ ہے، اسے یقین ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جان سے چلا جائے گا، تو اس پر فرض ہے کہ نماز توڑ دے۔ ساری کتب اسلامیہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، اس پر فرض ہے، صرف یہی نہیں کہ اسے چاہیے کہ نماز توڑ دے، نہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ اس نے نماز نہیں توڑی، اس کو نہیں بچایا اور وہ مر گیا تو یہ عند اللہ جواب دہ ہوگا، کیونکہ اس نے اس انسان کی جان بچانے کے لیے جو یہ کر سکتا تھا وہ نہیں کیا۔ تو تمام کتب اسلامیہ میں یہ بات موجود ہے کہ اس پر فرض ہے کہ وہ نماز کو توڑ دے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی کی جان بچانے کے لیے نماز توڑ دینا فرض ہے، تو اگر خود اپنی جان کا خطرہ ہو، لہذا تمام فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سانپ آ گیا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بچھو آ گیا، فرض ہے کہ نماز توڑ دے۔
اس لیے کہ جان بچانا نماز سے بڑا فرض ہے، جان بچانا نماز سے بڑا فرض ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اگر کسی انسان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جائے، ڈاکٹر کہے روزہ توڑے بغیر اس کی جان کو خطرہ ہے، فرض ہے روزہ توڑ دے۔ یہ نہیں کہ بولے نہیں میں تو روزہ بھلے مر جاؤں، میں خودکشی ہوگی، اگر مرے گا تو گناہ گار ہوگا وہ۔ اس لیے کہ نماز کے لیے اللہ نے قضا رکھی ہے، اس نے نماز توڑ دی، اب وہ اسے قضا ادا کر سکتا ہے بعد میں، اگر وقت ہے تو ادائیگی، اگر وقت نکل گیا تو قضا۔ نماز کی قضا ممکن ہے، روزے کی قضا ممکن ہے۔ آدمی مر گیا تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ آج کا چھوٹا ہوا روزہ کل رکھ سکتا ہوں میں، ابھی کی چھوٹی ہوئی نماز آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد پڑھ سکتا ہوں میں، لیکن اگر کوئی مر گیا تو کیا اس کی قضا ممکن ہے؟ اب دوبارہ میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں کہ اسے بچا لوں؟ وہ تو مر گیا، ختم کہانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دوسرے کی زندگی بچانے کو فرض قرار دیا ہے تو خود اپنی جان کا بچانا کتنا بڑا فرض ہے۔ ہاں یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ صدیق اکبر کو سانپ کاٹتا بھی رہا اور پیر ہلایا بھی نہیں، اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے، کسی کی جان اور اپنی جان، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کی جب بات آئے تو پھر جان بچانا نہیں بلکہ جان قربان کر دینا فرض ہے۔ جب حضور کے ادب اور تعظیم کی بات آئے گی تو جان بچانا فرض نہیں ہے، اپنی جان پہ آئے تو بچانا فرض ہے، دوسرے کی جان پہ آئے تو بچانا فرض ہے، لیکن حضور کی عزت پہ بات آ جائے تو پھر جان لٹانا فرض ہے، پھر جان بچانا فرض نہیں ہے، پھر جان لٹانا فرض ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا تھا اور ہم نے تو علماء سے یہ سن رکھا ہے کہ حضرت بکر صدیق کو سانپ کاٹتا رہا۔ اور جان کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو نماز کے توڑ دینے کا جو حکم دیا گیا، اس نماز اور روزے کے جان بچانے کی خاطر توڑ دینے کی اجازت نے بلکہ توڑ دینے کے فرض حکم نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے نزدیک اپنی عبادت سے بھی بڑھ کر انسان کی جان کی حفاظت ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے نزدیک ایک انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے کہ اس نے کہا میری عبادت ہے توڑ دے، اس لیے کہ میں اجازت دے رہا ہوں نا، کیونکہ تو میری عبادت میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس میں تیری رضا ہے کہ تو مجھے راضی کرے، لیکن تو اپنی جان کی حفاظت کرے، اس میں میری رضا ہے، میری خوشنودی اس میں ہے کہ تو نماز توڑ دے، اپنی جان کی حفاظت کر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اہل ایمان کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرما رہا ہے کہ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، لیکن دوسری طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری ہو، ظاہر ہے بیماری انسان کی زندگی کے لیے خطرہ ہوتی ہے، جبھی تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے، اس خطرے کو دور کیا جاتا ہے، اور اسی لیے حدیث پاک میں یعنی جان بچانے کے اقدامات کے ساتھ ساتھ جان کی حفاظت کے احکامات بھی دیے گئے ہیں، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو پھر اس کے لیے علاج کا حکم، بلکہ علاج کو بطور سنت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے۔ حالانکہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہمارا یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو قرآن نے بطور عقیدہ ہمیں عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی اللہ انسان کو عقیدہ دے رہا ہے کہ تیرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر کے بتا رہے ہیں. کیا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہی ہے جو مجھے شفا عطا فرماتا ہے. یعنی شفا من جانب اللہ. اگر شفا من جانب اللہ ہے تو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے مرض کس کی طرف سے ہے؟ حق تو یہ ہے کہ مرض بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن کیونکہ اسلامی احکام کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کو، اچھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور تکلیف کو، برائی کو اللہ کی طرف نسبت نہیں دی جاتی. اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، جو شروع میں نے خطبے میں آیت پڑھی، تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن فرق یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا، مرض کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، اس لیے کہ ہیں تو دونوں اللہ کی طرف سے، لیکن مرض کو ہم اپنے اعمال کر کے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. کیونکہ اللہ فرما رہا ہے نا کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو گویا جو مرض ہوتا ہے وہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن شفا اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوتی ہے. شفا تو اللہ اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ عقیدہ عطا فرمایا، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یعنی شفا بھی اللہ کی طرف سے، مرض بھی اللہ کی طرف سے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے، ہر اس بات سے بچنے کا حکم دیا جو ہمارے لیے ہلاکت کا، تباہی کا، بیماری کا، تکلیف کا سبب بن سکتی ہے. اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا، اس سے دور رہنے کا حکم دیا. احتیاط اور پرہیز دونوں کی ہمیں تاکید اور تلقین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ذریعے ملتی ہے. باوجود اس کے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی مرض ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے. لیکن اس کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب کسی علاقے میں کوئی وبا آ جائے، یعنی ایسا مرض کہ جو ایک وبا کی صورت اختیار کر جائے، تو جو اس علاقے میں رہتا ہے وہ اس علاقے کو چھوڑ کے نہ جائے، اور جو باہر والا ہے وہ اس علاقے میں نہ آئے. اب ایک طرف تو حدیث یہ ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں مرض متعدی نہیں ہوتا، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا، لیکن دوسری طرف سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں یعنی احتیاط اور پرہیز کا پہلو کہ جو اندر والے ہیں جہاں پر وہ مرض موجود ہے وہ باہر نہ جائیں، اور جو باہر والے ہیں وہ وہاں وبا والی جگہ پر نہ آئیں. تو جب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں تو عام آدمی سوال کرتا ہے کہ پھر یا تو اس کی نفی ہے یا اس کی نفی ہے، یا تو پھر یہ بات غلط ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا یعنی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا، اور اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ حضور فرما رہے ہیں مرض ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ وبا والے علاقے کا آدمی باہر نہ جائے اور باہر والا اندر نہ آئے. ظاہر ہے اس احتیاط کا مقصد تو مرض سے بچنا ہی ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہی ہے ایمانیات کی نزاکت، اور یہی ہے عقیدے کی حساسیت کہ اگر باہر والا اندر آئے گا یا اندر والا باہر جائے گا
اور کوئی باہر والا اندر والے کے باہر جانے کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہوگا تو وہ کہے گا دیکھا اس کی وجہ سے مجھے مرض لگا، تو اس حدیث کا منکر ہو جائے گا کہ مرض متعدی نہیں ہوتا۔ اسی طرح باہر والا اگر اندر آئے گا اور پھر اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا تو کہا دیکھو میں باہر تھا تو صحت مند تھا، مرض والوں میں آیا تو مجھے بھی لگ گیا، اس کا مطلب مرض متعدی ہوتا ہے۔ حضور تو فرما رہے ہیں مرض متعدی نہیں ہوتا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ عقیدے کی بات ہے۔ مرض بھی اللہ کی طرف سے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس احتیاط کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ عقیدے پر ضرب نہ آئے، کیونکہ پھر توکل اللہ کی ذات سے ہٹ جائے گا، پھر بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ختم ہو جائے گا کہ بھائی پھر تو یہی ہوا نا کہ لگ گیا، فلاں سے لگ گیا، فلاں سے لگ گیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا، اور یہ حکم احتیاط کے طور پر دیا تاکہ ایمان اور عقیدے میں تزلزل پیدا نہ ہو۔ اب جس طرح ہم پہلے کئی بار یہ بات عرض کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ظاہری وجود ہے یہ جسم اور روح کا مرکب ہے۔ انسان کا اطلاق، آدمی کا اطلاق، اس کے ہونے کا اطلاق روح اور جسم کی ایک ساتھ موجودگی پر ہی ہوتا ہے، ورنہ جیسے ہی روح نکل جاتی ہے تو پھر کوئی نہیں کہتا کہ عبدالغفار صاحب کو اٹھا کر گھر لے چلو، بلکہ سب کہتے ہیں بھائی میت کے گھر لے جانے کا انتظام کرو۔ یہ عبدالغفار صاحب 1 منٹ میں عبدالغفار سے میت کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ عبدالغفار ایک پرسنالٹی کا نام تھا، اور پرسنالٹی یعنی شخصیت کا اطلاق جسم اور روح کے ایک ساتھ موجود ہونے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ابا کا جنازہ سامنے رکھا ہونے کے باوجود بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے میرے ابا بہت اچھے آدمی تھے، ابا تو بیٹھے لیٹے ہوئے سامنے، لیکن وہ کہہ رہا ہے بہت اچھے آدمی تھے۔ یہ تھے کا اطلاق اس لیے ہو رہا ہے کہ ہیں کا اطلاق اسی وقت تک ہوتا ہے جب جسم روح ساتھ ہوتے ہیں، جب یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو پرسنالٹی، وہ شخصیت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی شخصیت اسی وقت تک قائم رہتی ہے، اسی وقت تک اس پر ہیں کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو کیونکہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو اس کا مطلب سگریٹ پینا ہی ہے، اس کا مطلب چرس پینا ہی ہے، اس کا مطلب شراب پینا ہی ہے، اس کا مطلب ہیروئن پینا ہی ہے، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور یہ آپ پر آپ کا اطلاق جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وہ عمل جو جسم کے لیے نقصان کا باعث بنے وہ بھی اس آیت میں شامل ہے، اور ہر وہ عمل جو روح کی ہلاکت کا باعث بنے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ دونوں کا اس آیت میں اطلاق ہے، کیونکہ مرض صرف جسمانی نہیں ہوتے، مرض روحانی بھی ہوتے ہیں۔ مرض صرف جسمانی نہیں ہوتے، بلکہ جس طرح جسم کو جسمانی امراض لاحق ہوتے ہیں اسی طرح روح کو بھی روحانی امراض لاحق ہوتے ہیں۔ ٹی بی، کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، اگر یہ جسم کے امراض کے نام ہیں تو تکبر، غرور، حسد، کینہ، ریاکاری یہ روح کے امراض کے نام ہیں، روحانی مرضوں کے بھی نام ہیں، یہ سارے روحانی مرض ہیں۔ تکبر کا پایا جانا، تکبر کوئی میٹیریل نہیں ہے کہ کسی کی جیب سے نکال کے آپ کہیں بھی اب اس میں تکبر نہیں پایا جاتا، یہ جو جیب میں اس کے تکبر تھا نا یہ میں نے نکال دیا، بلکہ یہ اس کی پرسنالٹی
کا حصہ ہے، اس کی شخصیت کا، اس کے کردار کا، اس کی سوچ کا، یعنی اس کی روح میں یہ چیز غالب آئی ہے۔ تو جس طرح جسم کا علاج ہوتا ہے، اسی طرح روح کا بھی علاج ہوتا ہے، اور جب علاج ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر پرہیز بھی ہوتا ہے۔ اور جس طرح جس طرح جسم کے پروان چڑھنے کے لیے غذا جسمانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کے پروان چڑھنے کے لیے غذائے روحانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی وبا ہو، کسی بیماری میں مبتلا لوگ موجود ہوں، تو باہر والا وہاں نہ آئے، یہ احتیاط ہے۔ باہر والا وہاں نہ آئے، یہ احتیاط ہے۔ یہاں والا باہر نہ جائے، یہ احتیاط ہے۔ تو یہ صرف جسمانی بیماری تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کے عقیدے پر ہوتا ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بدکاروں میں اور گناہ گاروں میں اپنے آپ کو رکھے گا، ان کی صحبت میں رکھے گا، تو جس طرح جسمانی مرض کے لیے بے احتیاطی خطرے کا باعث بن سکتی ہے جان کا، اسی طرح روحانی امراض میں مبتلا افراد کی صحبت اور اس میں بے احتیاطی روحانی مرض کا سبب بنے گی۔ اس لیے کہ جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے انسان۔ تو جسمانی مرض سے بھی دوری ہمیں درکار ہے، اور روحانی مرض اور روحانی مریضوں سے بھی دوری ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا نا کونوا مع الصادقین، سچوں کا دامن پکڑ کے رہو، نیکوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے برائی اور بدی کی صحبت اختیار کرنا۔ جس طرح جسم کے لیے غذاؤں کا تعین ہے، پرہیز کا تعین ہے اور دواؤں کا تعین ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی غذا کا بھی تعین ہے اور پرہیز کا بھی تعین ہے اور دوا کا بھی تعین ہے۔ کیونکہ قرآن کریم جب یہ اعلان کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے متعلق قرآن کریم میں ہی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن صرف جسمانی شفا کے لیے غذا، پرہیز اور دوا کا تعین نہیں کرتا، بلکہ کیونکہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، لہذا روحانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن غذا، دوا اور پرہیز کا تعین کرتا ہے۔ قرآن ہی بتائے گا کہ جسمانی طور پر ہمیں کون سی غذائیں کھانی چاہیے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے۔ قرآن ہماری جسمانی دوا کے طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں طب نبوی کی صورت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں وہ کون سی چیزیں ہیں، جیسے سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پھلوں کا ذکر فرمایا کہ جو ہمارے لیے قوت و توانائی کا باعث ہیں، اور مختلف غذاؤں کا ذکر فرمایا جو ہمارے لیے صحت مند جسمانی زندگی بسر کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں،
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں بتایا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، ان سے ہمیں رکنا ہے۔ تو پرہیز بھی ہے، غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ بے عینی اسی طرح قرآن کریم ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں روح کی غذا کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ روح کی غذا کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ روح کا تعلق ہمارے قلب سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان، روحوں کا قرار، چین، یہ ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ تو ہماری روحانی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے ذریعے مقرر فرمائی ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین صورت نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور پرہیز روح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا پرہیز عطا فرمایا ہے۔ تقویٰ کے معنی ہے بچنا، ہر گناہ، ہر بدی، ہر برائی اور ہر حرام کام اور حرام بری بات سے بچنا۔ اور یہ کام بھی غذا کے ساتھ وابستہ ہے۔ پرہیز کا تعلق غذا سے ہوتا ہے نا، تو غذا میں نے کس چیز کو بتایا؟ نماز کو بتایا، روحانی غذا۔ اور نماز کے بارے میں پچھلے جمعہ عرض کر چکا ہوں کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ جو نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اپنے پڑھنے والے کو بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ نماز بیک وقت غذا بھی ہے اور پرہیز بھی ہے۔ یعنی اس غذا کا صحیح استعمال ہو جائے تو پرہیز کا اہتمام خود بخود ہو جاتا ہے۔ غذا کا استعمال صحیح ہو جائے تو پرہیز کا اہتمام خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا مقرر فرمائی ہے، جسمانی دوا ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ہیں عبادات۔ روزہ ہماری روحانی دوا ہے، زکوٰۃ ہماری روحانی دوا ہے، حج ہماری روحانی دوا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں صرف جسمانی غذا اور جسمانی دوا اور جسمانی پرہیز کی ہدایات جاری نہیں کی ہیں، بلکہ روحانی غذا اور روحانی دوا اور روحانی پرہیز کے احکامات بھی ہمارے لیے تفصیلی طور پر بیان کر دیے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر مرض ہو جائے، چاہے روحانی ہو یا جسمانی، دونوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو عقیدہ وہی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا اللہ ہی عطا فرمائے گا، شفا من جانب اللہ ہی ملے گی۔ مرض ہمارے قصور کا نتیجہ ہوتا ہے، مرض میرے قصور کا نتیجہ ہے، لیکن صحت اللہ کے کرم کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مرض میرے قصور کے نتیجے میں ہوتا ہے اور شفا اللہ کے کرم کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرض کے بعد شفا کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، غم کے بعد خوشی ہے، تکلیف کے بعد راحت ہے، اور مرض کے بعد شفا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ کی طرف سے۔ کب؟ جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ بھائی ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جائے گا تو ڈاکٹر دوا دے گا نا، ڈاکٹر دوا دینے خود سے گھر نہیں آئے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کا اہتمام جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے مقرر فرمایا۔ تو مریض کو، مسلمان کو، صاحب ایمان کو جب یہ عقیدہ ہو کہ ہر تکلیف میرے اپنے ہاتھوں کے کیے سے ہے، تو جس طرح جسمانی مرض ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر پہلا سوال یہ کرتا ہے رات کو کھایا کیا تھا؟ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ تو جب روحانی تکلیف ہمیں کوئی پہنچے، کوئی دکھ اور غم ہمیں پہنچے، تو جس طرح ڈاکٹر یہ پوچھتا ہے نا جسمانی مرض کے نتیجے میں کہ کل کھایا کیا تھا،
اسی طرح ہمیں بھی پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ بدقسمتی سے ہم ڈاکٹر کے کہنے پر تو 3 دن پیچھے کا شیڈیول بھی بتاتے ہیں اس کو، پرسوں یہ کھایا تھا، کل یہ کھایا تھا اور آج یہ کھایا تھا۔ لیکن جب ہم پر کوئی تکلیف اور کوئی اذیت اور کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اسے مقدر کا لکھا کہہ دیتے ہیں، اللہ کی گرفت کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، ہم ستاروں کی گردش کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں نہیں ہم سوچتے ہاتھوں کی کمائی ہوتی؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے کسی کے ساتھ ایسا کیا تو نہیں کہ جو لوٹ کر مکافات عمل کی صورت میں ہم پر آ گیا۔ مومن کو ہر حال میں اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے اور مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر کرنا چاہیے۔ شفا بھی ہے اور مرض بھی ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن مرض پہ صبر اور شفا پر شکر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے اور آپ سب نے بہت بار سن رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر شیاطین کی طرف سے کیے جانے والے اعتراض اور ملائکہ کی جانب سے کیے جانے والے رش کے نتیجے میں ان کا صبر ظاہر کرنے کے لیے ایک مرض مقرر فرمایا۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کیڑے پڑ گئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کو ایسا کوئی مرض نہیں ہوتا جسمانی یا روحانی جس کو لوگ برا سمجھیں، لوگ اس سے نفرت کریں اور لوگ اس سے گھن کھائیں۔ نبی کی شخصیت محبوبیت کی متقاضی ہوتی ہے، اپنے اخلاق و کردار میں بھی اور اپنے جسمانی وضاقتہ میں بھی۔ تو ایسا نہیں ہے یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے، لیکن ہاں جسمانی تکلیف میں وہ مبتلا کیے گئے۔ 18 سال وہ اس تکلیف میں مبتلا رہے۔ 18 سال کی مسلسل تکلیف کے بعد ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اپنے رب سے اس بیماری سے نجات کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں نہیں آپ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما دے، چھٹکارا عطا فرما دے؟ وہ اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اپنا نبی ہونے کے باوجود اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی۔ 18 برس گزر چکے تھے۔ ان کی بیوی نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھئی یہ بتا کہ مرض کو کتنے دن ہوئے ہیں؟ اس نے کہا 18 سال گزر گئے۔ تو کہا اور شفا میں کتنی زندگی گزری؟ تو جب آپ کو یہ مرض لاحق ہوا تھا تو اس وقت آپ کی عمر 61 برس تھی۔ تو کہا کہ بھئی 61 برس گزرے، تو کہا ابھی تو آدھے کا بھی ازالہ نہیں ہوا ہے۔ 61 برس شفا میں بسر ہوئے، آرام میں بسر ہوئے، راحت میں بسر ہوئے، سکون میں بسر ہوئے، چین میں بسر ہوئے۔ اگر 18 برس آزمائش اور تکلیف میں بسر ہوئے ہیں تو بس میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر دوں، اللہ کے پاس مطالبے لے کر کھڑا ہو جاؤں؟ ہمارا حال یہی ہے بدقسمتی سے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں ہیں، 360 ہڈیاں ہیں۔ اگر آپ کسی سے خیریت پوچھیں نا، ہاں بھائی کیا خیر خبر ہے، کہتا ہے یار کل سے یہ گھٹنے والی ہڈی نے نا سونے نہیں دیا ہے۔ وہ 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں ہے، جو ایک دکھ رہی ہے نا اس کا ذکر ہے۔ 359 کی کوئی بات ہی نہیں ہے، جو ایک دکھ رہی ہے اس کی بات ہے۔ شیطان نے اللہ سے یہی کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو بہکاؤں گا اور تو اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا۔ تو یہ ناشکری جو ہے یہ وصف شیطانی ہے۔ مومن پر مصیبت اس کے کسی عمل کے نتیجے میں آتی ہے۔ جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اسے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے عمل کی طرف دیکھنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ اس تلاش میں اس کی توبہ بھی ہوگی، ندامت بھی ہوگی، رجوع الی اللہ بھی ہوگا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے، کہ بندہ مجھ سے شکوہ نہیں کر رہا، میرے سامنے مطالبہ نہیں رکھ رہا، بلکہ اپنی غلطی تلاش کر رہا ہے، اپنی خامی ڈھونڈ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ تو اگر اس سارے کے باوجود بھی ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو طے ہے کہ آتی ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس قدر جسمانی پرہیز کرتے ہیں اور کس قدر روحانی پرہیز کرتے ہیں، ہم کس قدر جسمانی امراض سے بچنے کے لیے اچھی خوراک اور اچھی دوا کا اہتمام رکھتے ہیں، اور کس قدر روحانی امراض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بری صحبتوں اور بری عادتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے کردار کی تلاشی لیں، میں اور آپ اپنی شخصیت کے مختلف گوشوں پر نظر کریں، اور اپنے صبح و شام میں اس بات کو ڈھونڈیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر اور اس کی جانب سے کسی آنے والی وقتی اور لمحاتی آزمائش پر صبر کی کس منزل پر میں موجود ہوں۔ اگر انسان اپنی فطرت میں، اپنے مزاج میں صبر و شکر کے اس عنصر کو شامل اور داخل کر لے تو یہ اوصاف انبیاء میں سے ہے۔ جسے اللہ یہ نعمت عطا کر دیتا ہے وہ اللہ کا محبوب اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ہر قسم کے جسمانی اور ہر قسم کے روحانی مرض سے محفوظ رکھے اور امان عطا فرمائے، بالخصوص کرونا کے وبال سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ کریم قرآن کریم کی شفا و رحمت کی برکتیں ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز میں نصیب فرمائے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمینی کا صدقہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت اور سچی اطاعت اور سچی غلامی میں جینا اور سرکار کے مقدس کلمے پر مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب